السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عرض کرنے ہاں، جس دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت ایک یہودی چھوٹا سمجھدار بچہ کرتا سی۔ اتھوں یہ پتہ چلتا ہے کہ کافراں دے چھوٹے بچے کو خدمت لئی جا سکتی ہے، کیونکہ غلام کہندے نے چھوٹا سمجھدار بچہ جیڑا بالغ نہ ہویا ہوئے، سمجھدار ہوئے، اس نو غلام کہندے نے۔ اسی طریقے سبی چھوٹے بچے نو، پھر اس تو علاوہ جیڑا دودھ پیندا ہوئے اس نو ردی، اور جس بچے دا دودھ چھڑا دیتا گیا ہوئے اس نو فتیم کہندے نے۔ تو یہ بچہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کرتا سی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دو دن 4 دن نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر نہ ہو سکا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو فرمایا کہ جیڑا ایتھے بچہ آندا سی، جیڑا میری خدمت کردا سی، آپ نے فرمایا کہ او کیوں نہیں آ رہا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ علیل ہے، بیمار ہے، جس دی وجہ دے نال وہ نہیں آ سکا۔ یہ پہلے یاد رکھو کہ آقا کریم علیہ السلام نو سارا ہی پتہ سی، لیکن آپ نے اس واسطے پوچھا کہ لوگاں نو پتہ چل جاوے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ چلو، چل کے اس دی عیادت کر کے آئیے، اس دا حال پوچھ کے آئیے، بیمار پرسی کر کے آئیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاماں دے نال اس یہودی لڑکے دی بیمار پرسی دے واسطے تشریف لے گئے۔ سب تو پہلے یاد رکھو کہ کافر جس دے نال آنا جانا ہوئے، جیڑا صحت دے دناں دے وچ ملدا ہوئے، اگر وہ کافر بیمار ہو جاوے تو اس دی بیمار پرسی دے واسطے، عیادت واسطے جانا جائز ہے۔ یہ یاد رکھو کہ کافر دی بیمار پرسی کرنا جائز ہے، بد عقیدہ گستاخ دی نہیں، قادیانی دی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قادیانی بے ادب گستاخ بیمار ہوئے تو بندہ کہے چل اس دی بیمار پرسی کر کے یا نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ اس دی بیمار پرسی واسطے جدو تشریف لے گئے، اس وقت اس دا والد اس بچے دے سرہانے تورات شریف پڑھ رہا سی، جس طریقے اسی اپنے فوت ہون والے دے سرہانے سورہ یاسین دی تلاوت کرنے ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے جدو اس نو دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہودی، تینوں اللہ دی قسم، موسیٰ علیہ السلام دی قسم اور تورات دی قسم، اس واسطے کہ انہاں دیاں نظراں دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات دا بہت بڑا مقام سی۔ آپ نے اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ نے تورات دی اس نو قسم دے کے آپ نے اس نو پوچھا، آپ نے فرمایا تو تورات پڑھ رہی ہے، اس تورات دے اندر میری نعت، میری صفت، میرا ہجرت کرنا، میرے فضائل و کمالات تو پڑھے نے؟ اتھوں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلیاں جتنیاں بھی کتب الہیہ سن، اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام ساریاں کتاباں تو واقف سن۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس تورات دے اندر اے میری نعت، میری فضیلت، میرے فضائل کمالات، میری شان، میری صفت اے تو پڑھی ہے۔ اس یہودی بے ایمان نے نبی پاک علیہ السلام دے کمالات نو چھپانا چاہا۔ وہ کہن لگا کہ جی نہیں، لا کہندا نہیں، کہن لگا جی نہیں میں نہیں پڑھا۔ اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ یہودیاں دا ہمیشہ تو طریقہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے فضائل و کمالات چھپاندے سن۔ جدو اس نے کیا نہیں میں تواڈے فضائل و کمالات نہیں پڑھے، اس وقت اس دا وہ چھوٹا بچہ جیڑا بستر علالت سی، جیڑا کہ بیمار سی، وہ فوراً بولا۔ اس نے کیا واللہ یا رسول اللہ، اللہ دی قسم یا رسول اللہ، انا ناجدو لکا، یا رسول اللہ اللہ دی قسم ضرور اسی
تورات دے اندر تہاڈی صفات، تہاڈی نعت، فضائل و کمالات یا رسول اللہ ضرور میں جاننا، اسی ضرور پڑھا ہے، یہ بھی پڑھا ہے کہ تسی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لاؤ گے۔ تو جدو اس نے اتنی گل کیتی، اتھوں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اگرچہ چھوٹا بچہ سی، نابالغ سی، لیکن تورات تو واقف سی، اور تورات دے اندر جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فضائل و کمالات سن انہاں نوں بھی وہ جاندا سی۔ تو جدو اتنی گل سنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ اس نے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھا، دائرہ ایمان وچ آیا۔ جدو دائرہ ایمان وچ آیا اس نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیتا۔ اسلام قبول جدو کیتا تو فوراً ہی اس دی روح پرواز کر گئی۔ اس مقام تے ایک گل توجہ دے نال ذرا غور کرنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکمل اسلام نے، مکمل دین نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہے۔ تو اج جیڑا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھدا ہے وہ اسلام چاہتا ہے، مسلمان ہوندا ہے، لیکن اس بچے نے جیڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنگت، آپ دی صحبت اختیار کیتی، اس دا فائدہ یہ ہویا کہ اج مکمل اسلام اور مکمل دین اس یہودی بچے دے کول سی۔ تو یہ ہے اچھے دی صحبت دا اثر اور اچھی صحبت دا اثر۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جدو اس نے کلمہ پڑھ لیا اس دی روح پرواز کر گئی۔ جدو روح پرواز کر گئی اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے غلاماں نو فرمایا، صحابہ کرام نو آپ نے فرمایا کہ ہن تسی اس دا کفن دفن دا انتظام کرو۔ فرمایا تسی اس نو غسل دیو۔ آپ نے اس دے والد نو، والد ہے اس نو آپ نے فرمایا کہ ہن تو اس نو ہاتھ نہیں لا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا ہن اس دے نال تعلق نہیں رہا، اس واسطے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اتھوں چند ایک مسائل معلوم ہوندے نے۔ ویسے علماء کرام نے تے بڑے موتی بکھیرے نے، میرے جہا طالب علم اور کم علم شخص کما حقہ کس طریقے عرض کر سکتا ہے، لیکن ایک دو میں گناہ گار ضرور عرض کراں گا۔ پہلے نمبر تے اتھوں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے، آپ دے دین دی، آپ دے اسلام دی، آپ دی عظمت دی یہ پاور ہے کہ اگر کوئی آخری وقت بھی نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آوے، آپ دا کلمہ پڑھے تے اس دا ایمان قابل قبول ہے۔ اور ایک اتھوں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جسمانی رشتے دے نالو ایمانی رشتہ زیادہ قوی اور طاقتور ہے۔ اس بچے نے جدو ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دے والد اور اس دے دادا نو حکم دیتا کہ تسی اس نو ہاتھ نہیں لا سکتے، ہن اس دے کفن دفن دا انتظام مسلمان کرن گے۔ اتھوں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان سارے بھائی بھائی نے، مسلمان سارے برابر نے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔